الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ اخرجہ ابن ماجہ وصححہ ابن حبان وذکرہ البخاری تعلیقا وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم عملا ما عمل ابن آدم عملا انجى له من عذاب الله من ذكر الله أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ وہ آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سنا کے اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر کا یہ فرمان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے اور میرے لیے اس کے ہونٹ حرکت میں رہتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے اور بخاری نے اسے تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آدم کے بیٹے کا کوئی عمل ذکر الہی سے بڑھ کر اسے عذاب الہی سے نجات دینے والا نہیں۔ اسے ابن ابی شیبہ اور طبرانی نے حسن سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ الذکر یاد کرنا، خواہ زبان سے کیا جائے یا دل سے یا دونوں سے، مراد ہے اللہ کا ذکر۔ الدعاء پکارنا۔ البتہ بعض اہل علم نے لفظ دعا کے چند دیگر معنی بھی ذکر کیے، جیسے عبادت، رغبت الی اللہ، استغاثہ و فریاد، طلب و سوال، قول، تسمیہ، تحریض اور بددعا وغیرہ۔ اللہ اکبر۔ دعا کا اصطلاحی مفہوم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دعا و سوال اس طلب کو کہتے ہیں جس سے سائل کو نفع حاصل ہو اور ضر دور ہو۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے، تم اللہ تعالیٰ کو پکارو اس کے لیے دین کو خالص کر کے۔ سورۃ غافر کی آیت نمبر 14 میں یہ حکم موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت، رزق اللہ سے ہی سوال کرو، اور جب مدد مانگنا چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت، رزق، بخشش اور ہر چیز عطا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے خزانے ہیں کہ ساری کائنات کی حاجات پوری کرنے کے بعد بھی ان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ مسلم، بخاری اور مسند احمد، ابن حبان، حاکم، طیالسی اور عبدالرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے بھائیو، اس موقع پر یہ بات بھی یاد رہے کہ دعا کے لیے کسی بھی غائب یا میت کو وسیلہ بنانا جائز نہیں، بلکہ صرف 3 طرح کا وسیلہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا صفت کے ساتھ وسیلہ پکڑنا، دعا کرنے والے کا اپنے کسی نیک عمل کو وسیلہ بنانا، نمبر 3 کسی سہل آدمی کی دعا کا وسیلہ پکڑنا۔ ان احادیث میں اللہ کے ذکر کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جو شخص اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، ایک تو اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی نصرت، حفاظت اور اعانت وغیرہ نصیب رہتی ہے، اور دوسرے یہ کہ قیامت کے روز یہی ذکر اس کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہی مشغول رہتے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہی مشغول رہتے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ خود کو ذکر الہی میں مصروف رکھو۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 دیکھ لیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کو زندہ اور ذکر نہ کرنے والے کو مردہ قرار دیا۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اسلام کے احکام بہت ہیں، مجھے ایسی بات بتائیے میں جس میں ہر وقت لگا رہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ ذکر کی فضیلت میں ایک حدیث قدسی یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے مومن بندے کے اس خیال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے۔
اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ پوشیدہ طور پر ذکر کرتا ہے تو میں بھی پوشیدہ طور پر اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہوں۔ اسی طرح ذکر کی فضیلت میں یہ فرمان نبوی بھی قابل ذکر ہے کہ کیا میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو بہترین ہو، تمہارے بادشاہ یعنی اللہ کے نزدیک زیادہ اجر والا ہو، تمہارے درجات بلند کرنے والا ہو، اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہو، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے لڑائی کرو، تم ان کے گردنوں کو طے کرو اور وہ تمہاری گردنوں کو اڑائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے اللہ کا ذکر۔ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ اکبر۔ یہ تو میرے پیارے بھائیوں جو دو احادیث پڑھی تھیں ان کی تشریح ہوگی اور ترجمہ ہو گیا۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ صاحبنا کی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فیہ الا حفتهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمۃ وذکرهم اللہ فیمن عنده۔ حفت فی الماضی کا صیغہ ہے، باب حفا یحف بر وزن ناصرہ سے اس کا معنی ہے گھیرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فیہ، جو قوم بھی کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے الا حفتهم الملائکۃ، تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وغشیتهم الرحمۃ، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وذکرهم اللہ فی من عنده، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس روایت کی تفصیل ایک دوسری روایت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ کی جانب سے کچھ زائد فرشتے مقرر ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب کسی مجلس کو پا لیتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے فضا کو بھر دیتے ہیں۔ جب ذکر کرنے والے اٹھ جاتے ہیں تو فرشتے آسمان کی جانب چڑھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان سے دریافت کرتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین سے تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، وہ تیری پاکیزگی بیان کرنے میں مصروف تھے، تیری عظمت و کبریائی کا اقرار کر رہے تھے، تیری توحید بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی اور تیری تعریف بیان کر رہے تھے اور تجھ سے سوال کر رہے تھے۔ اللہ دریافت کرتا ہے کہ وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے، وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ دریافت کرتا ہے کیا انہوں نے میرے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں اے ہمارے پروردگار، اللہ دریافت کرتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ دریافت کرتا ہے وہ کس چیز سے میری پناہ طلب کر رہے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ دوزخ سے تیری پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ دریافت کرتا ہے کیا انہوں نے میری دوزخ دیکھی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں۔ اللہ دریافت کرتا ہے ان کا کیا حال ہوتا اگر وہ میرے دوزخ کو دیکھ لیتے۔ اللہ کو پھر وہ کہتے ہیں
کہ وہ تجھ سے مغفرت طلب کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں بخش دیا، میں نے انہیں وہ چیز عطا کر دی جس کا انہوں نے سوال کیا، اور میں نے انہیں اس چیز سے پناہ دے دی جس سے انہوں نے پناہ مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں فلاں انسان خطا کار تھا، پس وہ تو وہاں سے گزر رہا تھا کہ ان میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس مجلس والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدقسمت نہیں۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے 2699، کتاب الذکر والدعاء۔ بخاری کے اندر کتاب الدعوات میں 6408، مسند احمد میں 7430، سنن الترمذی میں 3600 نمبر، ابن حبان میں 856 نمبر ہے۔ معلوم ہوا مجالس ذکر کے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اہل ذکر کے مجالس میں شریک ہونے اور اللہ تعالیٰ کو ان کی اطلاع دینے کی غرض سے زمین میں پھرتے رہتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے، مجالس ذکر سے مراد ہماری مروجہ مجالس نہیں جس میں شرکیہ نعتیں یا صرف اللہ اللہ یا اللہ وغیرہ کا ہی بار بار ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ذکر تو بے معنی اور خلاف شرع ہے، بلکہ ان سے مراد ایسی مجالس ہیں جن میں یا تو وہی اذکار تسبیحات پڑھی جائیں جو عہد رسالت میں پڑھی جاتے تھیں، یا جن میں کتاب و سنت کا وعظ وغیرہ کیا جائے، اور جن میں درس و تدریس اور تعلیم و تعلم وغیرہ کا سلسلہ جاری ہو، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ ایام مانگنے کے دن ہیں، اللہ سے سوال کرنے کے دن ہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي الا كان عليهم حسرة يوم القیامت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما قعد قوم مقعدا، کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتی، کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتی جس میں لم یذکر اللہ فی، جس میں انہوں نے نہ اللہ کا ذکر کیا ہو، ولم یصلوا علی النبی، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، الا کان علیہم حسرۃ یوم القیامہ، تو وہ مجلس روز قیامت ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مجلس میں اللہ کے ذکر کے ساتھ کم از کم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حکم ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا بھی حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر مسلم کے اندر 406 کتاب الصلاۃ، تشہد میں مسلم کے اندر 406، اور نماز جنازہ میں بھی درود پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ صبح و شام بروز جمعہ اذان کے بعد
بھی درود پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی۔ نیز دعا مانگتے وقت بھی ضرور درود پڑھنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا جب تک تم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ واضح رہے کہ مروجہ مجالس سے درود شریعت سے ثابت نہیں۔ ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل متفق علیہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص 10 مرتبہ یہ کلمات کہے، کتنے مرتبہ؟ 10 مرات، جو شخص 10 مرتبہ یہ کلمات کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اسی کے ہاتھ میں خیر و بلائی ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس شخص کی مانند ہوگا جس نے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے 4 شخص آزاد کی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس روایت سے مذکورہ کلمات کی فضیلت ثابت ہوتی۔ ان کے متعلق ایک دوسری روایت میں ہے جو دن میں 100 بار یہ کلمات کہے اسے 10 گردنیں آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں ثبت ہو جائیں گی، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، وہ دن بھر شیطان سے حفاظت میں رہے گا اور کوئی شخص اس کے عمل سے بہتر عمل نہیں لائے گا، البتہ وہ شخص جس نے اس سے زیادہ عمل کی۔ ایک روایت میں ہے کہ عرفہ کے روز، ماشاءاللہ آنے والا نا عرفہ کا دن، پڑھو گے نا اس دعا کو، اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عرفہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے نبیوں نے جو سب سے بہتر کلمات کہے وہ یہی تھے۔ مذکورہ بالا روایت میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے غلاموں کی آزادی کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ اولاد اسماعیل خاندانی شرافت میں دوسروں سے بڑھ کر ہے، اس لیے ان کے غلام آزاد کرنا بھی افضل ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔